اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو کہ خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک ششیحات بھی، حضور فخر الرسول مولائے کل سرور لالا رخاں یہ بطحا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام صدر محفل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید عابد حسین شاہ صاحب حمیدہ مجدہ اور نہایت عزت و تعظیم کے لائق احباب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و احسان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا شکر کہ ہم چھٹا اس مبارک و 11ویں شریف پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں منا رہے ہیں، اور 6 مہینے سے لگاتار ہماری حاضری پیر صاحب کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ قبلہ اعلیٰ حضرت ولی نعمت مرد کلندر حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ سرکار کاظمی المشہدی نقشبندی نور اللہ مرکزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گفتگو بھی ہو چکی، محفل بھی تقریباً ہو چکی، اب چند کلمات موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا، امید ہے آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور تمام کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتاب ہدایت چن لیا ہے اور قرآن کو سرچشمہ بنایا ہے ہدایت کا عالم انسانیت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر کوئی ذہن میں ابہام رکھنے کا کوئی تفاہم نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں رب کا قرآن آ جائے وہاں کوئی دوسرا کلام نہیں ہو سکتا، جہاں رب کی کتاب آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اب قرآن کو تو رب نے ایک حتمی شکل دے دی کہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، شک و شبہ کی گنجائش کو رب نے ختم کر دیا، لا ریب فیہ ہے۔ اب بات یہاں ہماری تو سمجھ میں آ گئی، چونکہ ہم مسلم ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، یا اللہ کریم ٹھیک کتاب میں تو کوئی شک نہیں، کتاب کو تو نے نازل کیا ہے، اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ نازل کرنے والا خدا ہو، اترتی محمد مصطفیٰ پر ہو، تو پھر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شک کی گنجائش کیا ہے؟ سر رب ہم تو مانتے ہیں، لیکن تو نے حتمیت بخش دی، تو نے قطعیت بخش دی، تو نے دوام بخش دیا، تو نے لوازمت بخش دی کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں۔ مولا کوئی دلیل تو دے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے بھائی، اگر اسکول ہے تو ہم کہیں گے یہ اسکول بڑا اچھا ہے، تو کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا اس کے جو بچے ہیں نا وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بڑا اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت ایک مستقبل کا شاہکار بن کے نکلتے ہیں، تو جی یہ اسکول اچھا ہے۔ تو یا اللہ کریم تو نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، تو دلیل کیا ہے؟ کیا اس کی اعراب دلیل ہے؟ کیا اس کا ترجمہ دلیل ہے؟ کیا اس کی تفسیر دلیل ہے؟ کیا اس سے لوگوں کا روحانیت حاصل کرنا دلیل ہے؟ کیا قرآن کو پڑھنا دلیل ہے؟ کیا حدیث مصطفیٰ کو پڑھ کر سمجھنا دلیل ہے؟ مولا دلیل تو بتا۔ حتمیت کا دعویٰ کیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، تو دلیل کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہر شک سے بھی پاک، شبہ سے بھی پاک، تفاہم سے بھی پاک، دوسری رائے سے بھی پاک، کوئی چیز کے مقابل نہیں آ سکتی۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ولی پیدا کرتا ہے، قرآن ولی پیدا کرتا ہے، قرآن کو سن کر لوگ اولیاء بن جاتے ہیں، نجبا بن جاتے ہیں، اتقیاء بن جاتے ہیں، ابرار بن جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر کوئی غوث جلی بن جاتا ہے، قرآن پڑھ کر کوئی مہر علی بن جاتا ہے، قرآن پڑھ کر کوئی شاہ ادریس بن جاتا ہے، قرآن پڑھ کر کوئی عاشق حسین بن جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پورے متقین کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا قرآن کی صحت کا اور دلیل بنایا اولیاء کرام کی ذات کو، دعویٰ کیا
قرآن کے لوازمات کا اور دلیل بنا دیا اولیاء کرام کو، تو پتہ چلا کہ اب ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس میں دو رائے نہیں کی جا سکتی کہ بابے اور ہیں اور قرآن اور ہے۔ بھئی وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ بابے بتا رہے تھے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ نہ قرآن بابوں سے جدا ہے نہ باب قرآن سے جدا ہے۔ اور پہلی آیات سورہ بقرہ کی بتاتی ہے لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں، کیونکہ وہ قرآن کی جو سن کر ہدایت بری پا جاتی ہے۔ اور فرمایا قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، کافروں کے لیے ہدایت، ساری مخلوقات کے لیے ہدایت اور ہر بشر کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ متقین کیوں کہا گیا؟ تو رب نے بتایا ہاں ہاں قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ہر کافر و مسلم کے لیے ہدایت ہے، لیکن سنو جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو عمل کر لے وہ متقی ہے، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا صحیح تفاہم، قرآن کی صحیح تفسیر، قرآن کی صحیح تبیین، قرآن کا صحیح حق وہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کا تفاہم کا عقیدہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عقیدہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ حضور علیہ السلام کی شان کا عقیدہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ تعظیم و تکریم و محبت صحابہ کا عقیدہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ محبت و مودت اہل بیت کا عقیدہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے، اور نسبت صلحاء کا عقیدہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ یعنی کہ بالکل جوڑ کے رکھ دیا۔ تو بھائی کہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ بابے بتا رہے تھے، تو بھائی بابوں کے بغیر قرآن تمہیں مبارک، یہ والا قرآن ہمیں مبارک۔ ختم بات۔ کیونکہ جو قرآن کو جدا کرے بابوں سے، یا قرآن کو ہٹائے بابوں سے، یا بولے یہ اور کہہ رہا ہے وہ اور کہہ رہا ہے، یہ تفسیر اور ہے وہ تفسیر اور ہے، تو سمجھو وہ قرآن سے بھی جدا ہے اور بابوں سے بھی جدا ہے۔ حقیقی طور پر قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پیر میرے علی کو پیش کرتا ہے، جو غوث جلی کو پیش کرتا ہے، قرآن کو بھی وہی سمجھ سکتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ جو قرآن کو خود تشریح کرے اور ولیوں کا انکار کر دے، ان کی رائے کو معتبر نہ سمجھے، خود عالم بن جائے، تو بھئی پتہ چلا وہ قرآن سے بھی جدا ہے اور ولیوں سے بھی جدا۔ بھئی ولیوں سے تو پہلے ہی چلا گیا کہ جب اس نے انکار کیا، لیکن چونکہ دلیل کا انکار کر دیا، تو جب کوئی دلیل باطل ہو جائے تو دعویٰ بھی باطل ہو جایا کرتا ہے۔ تو یعنی کہ جس نے بابوں کا انکار کیا اس نے حقیقتاً اللہ کے ولیوں کا انکار کیا، تو جس نے ولیوں کا انکار کیا اس نے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ تو یہ تھا مقدمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ اب متقین کون ہے یہ بھی ایک تفصیلی بات ہے۔ اس آیت کی تشریح و تفسیر علماء نے کیا کی ہے، یہ بھی تفصیلی بات ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو سامنے یہ مدل متقین سے پیش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور یہ ولی پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ سلیمان السلام نے کہا تخت کون لائے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک جن کھڑا ہوا، عفریت خبیث جن تھا یا کبھی ہیکل جن تھا، اس نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ کہا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اپنے مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، برخاست کر دو، اس سے پہلے لے آؤں۔ وہی علیہ لکمیر میں طاقت بھی رکھتا ہوں، قوت بھی رکھتا ہوں۔ قال الذی عنده علم الکتاب، کتاب کا علم رکھنے والا اٹھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ کہا قبل ان یرتد الیک طرفہ، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا، کہ آنکھ بعد میں جھپکی ہوئی، تک پہلے حاضر تھا۔ تو یہ واقعہ تو ہم نے سن رکھا ہے۔ اب کوئی کہے چلو مسلمان تو مانتے ہیں، اب کوئی کہے کہ یہ واقعہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ بھائی اتنا بڑا تخت، 1 مہینہ جانے کا راستہ، 1 مہینہ آنے کا راستہ، تو بھائی تم کہتے ہو تمہاری کتاب میں ہر طرح کی سائنسی تحقیقات بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں، ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ جی ہم اس واقعے کو مانتے ہیں، اس کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ تو پوچھئے ایک تحقیق کے ہم سفر سے اور شاہین سے، وہ نکلا انگلینڈ برطانیہ سے نکلا، اور اس نے کہا کہ جی آج میں اس واقعے کو پا کے وہ کیا علماء کے پاس، مولویوں کے پاس آتا دادا کی نگری میں پہنچ گیا۔ ادھر 2-3 مولویوں نے اس کو گھیر لیا، انہوں نے کہا جی قرآن، اس نے کہا تو قرآن تو ہے، وہ تمہارے لیے معتبر ہے، مجھے کوئی ایسی دلیل دو کہ میں مانوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوگا۔ بہرحال وہ جب مجھ سے قابو نہیں آیا تو وہ دادا دربار کی طرف چلا گیا، اور جب دادا دربار کے یہاں پہنچا، واقعے کی جو اتھینٹسٹی اور واقعے کی دلیل وہ میرے ذمہ مجھ سے لینا آگئی۔ تو وہ جب گیا، یہ کہانی نہیں، یہ بات سند کے ساتھ ثابت میں کروں گا، وہ جب گیا اور دادا دربار کے جب دیکھا تو وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، دادا دربار نہیں، وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، عام سا بابا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، اگر آپ بتا دیں تو۔ انہوں نے کہا جی پہلے ایک بعد میں مسئلہ بتائیں گے، پہلے چائے پی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چائے تو وہ پیتا نہیں تھا، کیونکہ اس کے خاص قسم کا کپ تھا، اسپیشل ٹی اس کے گھر میں آتی تھی، تو وہ صبح کی ٹی جو ہے وہ اپنے اسپیشل کپ میں پیتا تھا۔ اب وہ لانا بھول گیا تھا تحقیق کے لحاظ سے،
تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس میں پیتا ہوں اسپیشل ٹی کے کپ میں، تو جو میں تو نہیں پی سکتا چائے، تو آپ بات بتائیں۔ تو اس بابے نے اور استاد گنج بخش علی اجمیری کے مزار پہ بیٹھنے والے ایک عام سے بابے نے، اس نے یوں ہاتھ پیچھے کیا، اس طرح ہاتھ پیچھے کر کے برطانیہ سے اس کے کپ کو پکڑ کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا جیسے یہ کپ برطانیہ سے ادھر آیا ہے، اسی طرح وہاں سے تخت سلمان اسلام کے دربار میں آ گیا تھا۔ اسی طرح اس طرح کپ کو اللہ کا ولی قدرت رکھتا ہے کہ دربار سلیمان علیہ السلام تک لے آئے۔ کہاں سے؟ ملکہ بلقیس کے دربار سے۔ تو وہ تو امتی ہے سلیمان کا، یہ امتی ہے محمد مصطفیٰ کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ قرآن والا ہو؟ اب یہ ان کا جو مزار ہے یہ بھی دے دیا گیا، فاروق احمد لیناڈر انگلستانی کا مزار ہے، دلیل بھی آ گئی۔ اب کسی کو شک ہو تو بتائیں اللہ کے ولیوں پہ شک کرنے کو۔ تو اب اگر کوئی ٹھیک ہے، اب اگر کوئی یہ بولے، کوئی مسلمان ہو کہ یہ بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کافروں کی تو بات الگ، وہ تو مان گئے، ان اپنے عہدے سے پوچھ لیں گے، یہ انگلستانی جی کا دکھایا، یہ تو پوچھ لیں، یہ تو مان گئے، کافر بھی مان گئے۔ اب کوئی مسلمان کہے یہ تو کہانی ہے، تو جا کر مسلمان کہے تو ہم کہیں گے پہلے قرآن سے پوچھ لو، اور اگر کوئی کافر کہے تو ہم کہیں گے اپنے والد کی بات کو مان لو۔ یعنی کہ اگر کوئی اعتراض کرے مسلمان، کیونکہ وہ مانتا تو ہے قرآن کو، تو اس کے سامنے رکھو قرآن، اور جو نہیں مانتا قرآن اس کے سامنے رکھو یہ بابے کا فرما، تو بات ساری حل ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دلیل بنا دیا ہے۔ قرآن تب تک پڑھا جاتا رہے گا جب تک اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا رہے گا، جب تک اللہ کے ولی اس دنیا میں موجود رہیں گے تب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آخر میں اب چونکہ صاحب مزار پیر صاحب کے دربار پہ آئے ہیں تو ایک بات ان کی بھی کی جائے قرآن سنت کی روشنی میں، تو پھر حق بنتا ہے بھائی، ویسے تو تقریریں ہوتی رہتی ہیں لیکن حق یہ ہے کہ 6 مہینے سے آ رہے ہیں تو ایک آدھا بات ان کی بھی ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر چیلم شریف کی جب محفل ہوئی تو مفتی صاحب نے آ کے کہا جی پیر صاحب تھے منکسر المزاج، کیا لفظ ہے منکسر المزاج، منکسر انکسر ینکسر انکسار، تو وہ منکسر جو طبیعت کے بڑے عاجز، کہتے ہیں طبیعت کے بڑے عاجز، تو انہوں نے تو چلو اپنے علم کے اعتبار سے، تفکر کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے ایک ٹائٹل دے دیا ان کی جو ملاقات ہوئی۔ لیکن میں اسی کو پڑھ رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں سال کی کتاب آئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ دعویٰ قرآن ہے اور دلیل ولی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یمشون علی الارض عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ جو رحمان کے بندے نا وہ زمین پہ ایسے چلتے ہاؤنا، بہت اڑانا ہاؤنا پر ٹھہر ٹھہر کے آج جو ان کے ساتھ ہو کے چلتے۔ تو یہ ہے قرآن۔ اور اب ایک طرف انہوں نے ٹائٹل دیا منکسر المزاج، اس کا آپس میں جوڑ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر میں حدیث پڑھ رہا تھا تو حدیث نے معاملہ یہ کر دیا، حدیث نے ولیوں کے کردار کو اور اسلوب قرآنی کو ملا کر کے رکھ دیا۔ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے المتوفون اکناف الذین یعلفون ویؤلفون۔ اب ایک طرف رکھیے قرآن کو، ایک طرف رکھیے پیر صاحب کے کردار کو، اور ایک طرف ایک کام سے سنیے یہ حدیث۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ الشفاء شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے بھی روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں المتوفون اکنافا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز، متواضع، انکسار، لوگوں کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے ہاتھوں ان کا مقام بلند ہے، عاجز ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ نہیں کہ یہ ان کا مقام نہیں ہے، وہ خود عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں عاجز، لوگوں میں متواضع، لوگوں میں خاکسار، لوگوں میں اپنی طبیعت کو مائل کرنے والے کون ہیں؟ کہ یعلفون ویؤلفون، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کی محبت کا معیار وہ ولی ہوتا ہے اور ولی کی محبت کا معیار وہ بندہ ہوتا ہے۔ ہمارا آنا جانا، پیر صاحب سے دعائیں کرانا، ان سے ملنا، ان سے جلنا، ان سے عقیدتوں کا اظہار کرنا، محبتوں کے پھول نشاور فرمانا، یہ دلیل ہے ہماری ان سے محبت کی اور ان کا ہماری دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بلا کر کے بچوں کہہ کے تھاپڑ دینا، یہ دلیل ہے ان کی محبت کی کہ وہ یعلفون ویؤلفون، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی دلیل ہے عباد الرحمن الذین یمشون، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں نا تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اور عاجزی سے کیسے چلتے ہیں؟ حدیث نے بتا دیا کہ سن لو، وہ بندہ خود بھی محبت ہو کرتا ہے، وہ خود بھی محب ہوتا ہے اور سامنے والا اس کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے بالائے کرم کے اعتبار سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سے دل کے اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، اپنی طاقت و وسعت کے اعتبار سے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بالائے کرم کے ساتھ، رب کی دی ہوئی عطاعت کے ساتھ، رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہم سے محبت کرتا ہے۔
کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا للمتقین، اس لیے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اس لیے اب کوئی کہے جی یا تو رسول بھی ہو سکتا تھا، میں حضور کے لیے ہدایت ہے. حضور خود بخود بنفس سے نفیس ساری کائنات کے لیے ہدایت. میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں، یہ آخری نقطہ ہے. حضور ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تو پھر حضور کا کردار ہونا چاہیے تھا. چلو حضور کا ساتھ صحابہ کو ہونا چاہیے تھا. یہ متقین کا لفظ کیوں کہا؟ تو غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ متقین جامع لفظ ہے ساری ذاتوں کا اور ساری پاکیزہ ذاتوں کا. اگر حضور کا ذکر کرتے تو فقط حضور کی ذات آتی، اگر صحابہ کا ذکر کرتے تو فقط صحابہ کی ذات آتی، اگر اہل بیت کا ذکر کرتے اللہ کے ولیوں کا تو فقط ان کی آگے. قرآن نے متقین کا لفظ دے دیا. اتقا یتقی اتقان، سب سے پہلے متقی کائنات میں سب سے بڑا محمد مصطفیٰ ہے، پھر اس کے صحابہ ہے، پھر اہل بیت ہے. اول سے لے کے انتہا تک قیامت تک جتنے صوفی ولی بزرگ کلندر اولیاء اللہ سارے اس متقین کو شامل ہوں گے. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا وہاں صوفیت کردار بھی ذکر کیا جاتا رہے گا، وہاں نجبا کا، اتقیاء کا، ابرار کا، ایمان والوں کا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنموں میں گم ہو جاتے ہیں، ان کا بھی ذکر اس میں کیا جاتا رہے گا. فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے. فرمایا اس میں لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ کریم دلیل کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ولی پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رشتہ ناتا تعلق رکھ قیامت تک اللہ کے ولیوں کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور اس کو حتمی دائمی میدان محشر کا عطا فرمائے اور اسی کو جنت کا سبب بنائے. وما علی الا البلاغ.